ایران کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، ایران کو براہ راست دھمکیاں دی جا رہی ہیں، حوثیز کے حوالے سے بات کی جائے، حزب اللہ کے حوالے سے بات کی جائے، حماس کے حوالے سے بات کی جائے، کسی بھی اینگل سے جب اسرائیل کو گھیرنے کی بات کی جاتی ہے تو ایران کا نام آتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جنگ کا پیمانہ بڑھ جائے گا؟ دیکھیں اس وقت جو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ بلف کر رہا ہے، اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انڈین اوشن میں ایک جزیرہ ہے جہاں پہ امریکنز نے اپنے 52 بمبرز لے کے آئے ہوئے ہیں، اور ان کی ساری کنکلوژنز یہ ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے جو وہ پبلکلی کہہ رہے ہیں تو ہم ایران کے اوپر حملہ کر دیں گے. اور پھر ان کی جو ایکچوئل ریئل ٹائم کیلکولیشنز یہ ہیں کہ جو ایران کی نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں ان کو اگر ہم مدر آف بامبز بھی لگا دینا تو وہ ایکچولی ہٹ نہیں ہوگا، بہت زیادہ ڈیپ انڈر گراؤنڈ ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں نیوکلیر بامب استعمال کرنا پڑے گا، اٹ ول بی اے نیوکلیر وار. تو دیٹ از واٹ ایران از بینگ ٹولڈ. ایران کی چونکہ جو نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں، جو پروگرام ہے، جو ان کی یورینیم انریچمنٹ ہے، اس کے اوپر آئی کے انسپیکٹرز موجود ہیں. وہ انسپیکٹرز کو ایران ریموو کر دیتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ 1 سے 2 ہفتے میں ایران جو ہے فضائل میٹیریل تیار کر کے ڈیلیوریبل ایٹامک بم جو ہے بنا سکتا ہے. اور اگر میرا خیال حملہ ہوا ایران کے اوپر تو اس وقت ہوگا جب آپ کو یہ خبر آئے کہ ایران نے آئی کے انسپیکٹرز جو ہیں وہ ریموو کر دیے. تو اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو، کیونکہ اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اگلی باری ہماری ہے، ہمیں کسی غلط فہمی کا شکار بالکل نہیں رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب. ہم تو بہت دور ہیں نا، یعنی کہ ہمارے ڈائریکٹ نیبر نہیں ہے اسرائیل یا پھر فلسطین. جو نیبر میں ہیں، ایجپٹ کی بات کریں، آپ بات کریں جارڈن کی، باقی گلف کی بات کریں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ With all due respect, they are the partners in the crime. چلیں میں نام نہیں لیتا، اس کے اندر پھر سینسٹیوٹی ہو جائے گی. اب آپ نے اندازہ خود لگانا ہے. ریڈ سی میں حوثیز حملے کر رہے ہیں، پوری مغربی جتنے بھی وہاں پہ شپس آ رہے ہیں، اسرائیل کی شپس کے بھی حملے ہو رہے ہیں. تو اب اسرائیل کی جو ٹریڈ ہے یمن کے ساتھ، ایک ملک ہے بڑا، وہاں سے وہاں جاتی ہے. اس کے بعد ایک ویسٹ بینک آکیپائڈ فلسطین ٹیریٹری کے ساتھ دوسرا ملک ہے عرب، اس میں داخل ہوتی ہے. اور پھر اس میں ویسٹ بینک میں انٹر ہو کے اسرائیل چلی جاتی ہے. یہ ہے عرب ملک کی کہانی. دوسرے عرب ملک کی کہانی بتاتا ہوں، آپ کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے میں نام نہیں لے رہا. انہوں نے جو ان کا ریڈ کریسنٹ ہے وہ غزہ میں ہے. حماس نے کہا ہے کہ ریڈ کریسنٹ ہمارے اوپر سپائنگ کر رہا ہے. یہ عرب ممالک کا ریڈ کریسنٹ ہے، اور وہ جاسوسی کرنے کے بعد وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو حماس راکٹ لانچر پیڈ کدھر ہے، کہاں سے اسرائیل کے اوپر راکٹ لانچ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بڑے معصوم لوگ مر جائیں گے. وہ وہاں پہ جاسوسی کر رہے ہیں. پھر اسی ملک نے جب تسلیم کیا کچھ چند سال پہلے کی بات، تو جو ایسٹ یروشلم بیت المقدس ہے اس کے ارد گرد مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی آبادی ہے، وہاں پہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم تو آپ کے مسلمان عرب بھائی ہیں، آپ ہمیں یہ زمینیں دے دیں، گھر دے دیں. وہ ان سے زمینیں لے کے یہودیوں کو دینے کی کوشش کر رہے تھے، پکڑے گئے. یہ رول ہے ان عرب ممالک کا. ٹھیک ہے، ہم ان سے جاوید صاحب صورتحال کیا بتا رہی ہے؟ غزہ ایک مظلومیت کی مثال اور ظلم اور بربریت کی مثال بنتا جا رہا ہے. دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ایک ہاسپٹل میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ روزانہ ڈیڈ باڈیز کو ڈیل کرتا ہے. 10 کو 20 کو لوگ مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، زخمی ہیں، اور جب اس کے گھر میں واپس جاتا ہے تو اس کی نارمل لائف ہوتی ہے، اس کو کوئی ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ حال اس وقت پوری ملک کا ہے، اور یہ حال اس وقت پوری دنیا کا ہے. وہ ظلم بھی دیکھ رہے ہیں، جبر بھی دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا جینوسائیڈ بھی دیکھ رہے ہیں. 60-70 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں، لاکھ سوا لاکھ کے قریب زخمی ہیں. 92% انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، ریزیڈینشل پورا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. آپ ان کا پانی کے لیے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. مارچ 2 کے بعد ابھی تک وہاں پہ کوئی ایڈ کا ٹرک نہیں گیا. آپ اندازہ کریں کہ روزانہ کم از کم 700-800 ایڈ کے ٹرک آیا کرتے تھے. وہ مارچ 2 کے بعد ابھی تک نہیں آیا، 2 مہینے ہونے والے ہیں. تو وہ پیپل آر بینگ سٹارو ٹو ڈیتھ. ٹھیک ہے،
اور ہمیں پاکستان سمیت کسی بھی جگہ پہ حکومتی لیول پہ ہمیں وہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اٹ از اے کائنڈ آف اے ڈیسینسٹائزیشن. ہم بالکل یوزڈ ہو گئے ہیں کہ جینوسائیڈ نارمل ہے, بے حس ہو چکے ہیں. اور کیا یہ پھر ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں نا بنیادی طور پہ؟ کیا کریں؟ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا کہ میں لوگوں میں دن تبدیل کرتا رہتا ہوں. آج ان کو شکست ہو رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں شکست ہو رہی ہے, 1 سال بعد کیا ہوگا, 2 سال بعد کیا ہوگا, یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن میں آپ کو براڈر پکچر میں جو پاکستان کے کانٹیکس میں سینیٹر مشتاق نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ جو صحافی گئے ہیں, سو کالڈ صحافی, احمد قریشی, جو میں کو صحافی نہیں سمجھتا ہوں کہ لابیسٹ. اچھا, یہ دوبارہ بھی گئے ہیں, یہ پہلے بھی گئے تھے؟ نہیں, یہ ابھی کوئی ہو گئے, چند ہفتے گئے ہیں. اور کچھ ایسے وہ عمران خان کے دور میں بھی گئے تھے بیچ میں. نہیں, وہ بھی گئے تھے, لیکن میں آج کی بات کروں جو لیٹسٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان صحافیوں کے ساتھ حکومتی وفد کے لوگ بھی کچھ گئے ہیں, 2 لوگ گئے ہیں. اب حکومت نے چونکہ ان صحافیوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا, ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے ویری اسٹرینج, کیونکہ ایسی کوئی بات آئی نہیں ہے ابھی تک کنفرم. آپ اسرائیل نہیں جا سکتے. تو بات سوال یہ, اور ان کے بقول حکومت کے پاس ایک پلان موجود ہے جس کے تحت اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا. دیکھیں یہ ساری جو چیزیں آ رہی ہیں, ہوتا یہ ہے کہ حکومت پہلے ڈینائی کرے گی, بعد میں جب ایسی سچویشن آ جائے گی تو کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہو جائے گا. اس وقت وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. حکومت کو اپنی پوزیشن کو بہت کلیریفائی کرنا چاہیے, اور وہاں پہ جو میننگ فل کے لیے کتنی OIC کانفرنس انہوں نے کنوین کی, پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا.